پیاری بہنوں، آج ہم سب مل کر وہ دعائیں مانگنے جا رہی ہیں جو صرف ہمارے دلوں کو ہی نہیں بلکہ فلسطین کی زخمی ماؤں، روتے بچوں اور جلے ہوئے گھروں کے آنسو بھی سکھا سکتی ہیں۔ وہ دعائیں جو آسمان کو چیرتی ہیں، زمین کو ہلا دیتی ہیں اور اللہ کی رحمت کو نازل ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج کی دعائیں ان بہنوں کے لیے ہیں جو بے بسی میں دن گزارتی ہیں، خاموشی میں راتیں جاگتی ہیں اور رزق کی تنگی، دل کی تھکن اور رشتوں کے بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے۔ وہ بہنیں جو ہنستی تو ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہیں، جو بات کرتی ہیں مگر دل سے خالی ہو چکی ہے، جو اپنے دل کی دہائی کسی سے کہہ نہیں سکتی۔ آج ہم ان بہنوں کے لیے بھی دعا مانگیں گے جن کے چہرے پر تھکن لکھی ہے اور جن کی آنکھوں میں حسرتوں کی دھند بسی ہے، جو چپ ہیں مگر وہ چپ ہی سب سے بڑی فریاد ہے۔ اور میری ان پیاری بہنوں سے جو گھریلو کام کاج میں مشغول ہیں، گزارش ہے کہ ویڈیو کو پلے کر دیں، موبائل ایک طرف رکھ دیں اور ہر جملے پر بس دل سے آمین کہتی رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے انہی کے ایک آمین کے صدقے فلسطین کی کسی ماں کو اس کا بیٹا واپس مل جائے، کسی یتیم بچے کے سر پر سایہ اتر آئے اور خود ان کی تقدیر بھی بدل جائے۔ ہم مانگنے جا رہے ہیں وہ دعائیں جو یا تو تمہیں رلا دیں گی یا پھر تمہیں سجدے میں ڈال دیں گی، وہ دعائیں جنہیں سن کر شاید تمہیں برسوں پرانا وہ دکھ یاد آ جائے جو تم نے چپ چاپ سہ لیا تھا، وہ پکار جو تم نے کبھی دل میں دبائی تھی اور وہ نام جو تم نے کسی کے بعد صرف اللہ کو لے کر پکارا تھا۔ تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج ہم کوئی عام دعا نہیں مانگیں گے، آج ہم وہ دعائیں مانگیں گے جن پر تمہارے آنسو بھی گواہ ہوں گے اور تمہارا دل بھی۔ چلو پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، ہم تیری بندیاں آج دلوں کی ویرانی اور زندگی کی تھکن لے کر تیرے در پر آئی ہیں۔ تو ہمیں ایسی روشنی عطا کر دے جو ہماری بند آنکھوں کو کھول دے، ہماری سوچوں کو سدھار دے اور ہمارے راستوں کو ہموار کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان لمحوں میں نہ چھوڑ جب دنیا ہماری آواز نہ سنے، جب لوگ ہماری سچائی کو جھٹلا دیں، جب ہمارے اپنوں نے ہی ہمیں اجنبی کر دیا ہو۔ تو اپنی پہچان ہمارے دل میں اتار دے تاکہ ہم تجھے ہر حالت میں پکار سکیں، چاہے ہم ہنسی میں ہوں یا آنسوؤں میں۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کے اندر چھپے ان زخموں کو شفا دے جو کبھی زبان پر نہیں آ سکے، جو ہم نے برسوں سے چپ چاپ سہے، جو سننے والے کے سامنے کبھی بیان نہ ہو سکے۔ تو ان دکھوں پر اپنا کرم فرما دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان دعاؤں کا اثر عطا فرما جنہیں ہم نے تکیے میں منہ چھپا کر مانگا۔ تو ان التجاؤں کو پورا کر دے جن کے لیے ہم نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ تو ان راتوں کے گواہ بن جا جن میں ہم نے صرف تجھے پکارا۔ یا اللہ، تو ہمیں اس ٹائم ایسی سوچ عطا کر دے جو ہمیشہ تیرے حکم کے تابع ہو۔ تو ہمارے دل کو دنیا کے فریب سے بچا لے۔ تو ہمیں وہ نظر عطا کر دے جو ہر نعمت میں تیرا احسان دیکھے۔ تو ہمیں ایسا دل دے جو تیری رضا میں خوش رہے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچا لے جو ہنستے چہروں کے پیچھے چھپا جھر رکھتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں، جو ہماری ہر کامیابی سے جلتے ہیں۔ تو ہمیں صرف ان کے قریب رکھ جو تیرے قریب ہوں۔ یا اللہ، تو ہماری بیٹیوں کو وہ شرم، وہ حیا، وہ تربیت عطا کر جو ایک نیک عورت کی پہچان ہو۔ تو ان کے راستے آسان کر دے۔ تو ان کے نصیب ایسے لکھ دے کہ وہ دنیا میں بھی سلامت رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ یا میرے مالک، تو ہماری ماؤں کے دلوں کو وہ سکون عطا فرما دے جو ان کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ تو ان کے بڑھاپے کو خوشی سے بھر دے۔ تو ان کے ہاتھوں کی محنت کو ایسی قبولیت دے کہ ہر دعا تیرے عرش تک جائے۔ یا اللہ، تو ہمارے گھروں کو بے سکونی سے بچا لے۔ تو شوہروں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ تو بیویوں کے لہجوں میں نرمی ڈال دے۔ تو ان رشتوں میں برکت ڈال دے جو لڑائیوں سے کمزور ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں وہ عقل عطا کر دے جو خاموش رہنے میں عظمت تلاش کرے۔ یا اللہ، ہم تیری بندیاں آج تیرے حضور جھکی ہیں، اپنے دلوں کی تمام توڑ پھوڑ، اپنی امیدوں کی ساری خاکستر اور اپنے ان آنسوؤں کی نمی لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہیں۔ یا اللہ، آج ہم اپنے لیے نہیں، اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے مانگ رہی ہیں جن کی گودیں اجڑ گئیں، جن کے آنگن راکھ ہو گئے، جن کی چیخیں صرف آسمان نے سنی اور زمین نے ان پر رحم نہ کیا۔ یا میرے مالک، تو فلسطین کے ان یتیم بچوں کی آنکھوں سے آنسو پونچھ دے
جنہوں نے کھیلنے کی عمر میں اپنے باپ کو شہادت کے لباس میں دیکھا، یا اللہ تو ان بچوں کی نیندوں کو چین دے دے جن کی راتیں گولیوں کی آواز سے لرزتی ہیں، جو بمباری کے سائے میں آنکھیں کھولتے ہیں اور لاشوں کے درمیان سانس لیتے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان ماں بہنوں کے سینے ٹھنڈے کر دے جو اپنے بچوں کے لاشیں ہاتھوں میں لیے تکبیر پڑھ رہی ہیں۔ تو ان کے دلوں میں صبر کا ایسا پہاڑ رکھ دے جو انہیں ہلا نہ سکے۔ یا اللہ تو ان باپوں کو حوصلہ عطا کر دے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا اور پھر کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر اپنے رب سے شکوہ بھی نہ کیا۔ یا میرے مالک تو ان لوگوں کی خاموش فریاد کو سن لے جن کے پاس کچھ نہیں بچا مگر تیرا نام۔ تو ان کے لیے آسمان سے ایسی مدد بھیج دے جس کی گونج دنیا کے ایوانوں کو ہلا دے۔ یا اللہ تو ان گلیوں کو آباد کر دے جہاں صرف خون کی خوشبو ہے۔ تو ان چہروں پر ہنسی لوٹا دے جو صدیوں سے روٹھ چکی ہے۔ یا میرے مالک تو ان دلوں کی ٹوٹ پھوٹ کو جوڑ دے جو مٹی میں دفن ہو چکی ہے۔ یا اللہ تو ان ماں بہنوں کو تحفظ دے جن کی عزتیں تار تار کر دی گئیں، جو درب در ہو گئیں۔ تو ان کی چپ کو گواہی بنا کر پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے۔ یا میرے مالک تو ان نمازیوں کی سجدہ گاہوں کو محفوظ فرما جو مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر تجھے پکار رہے ہیں۔ تو ان کے سجدوں کو وہ عظمت عطا کر دے کہ زمین پر تیری رحمتوں کی بارش ہو جائے۔ یا اللہ تو ان زخموں کو شفا دے دے جن پر مرہم بھی دشمن نے چھین لیا۔ تو ان بے گناہوں کو عزت عطا کر دے جنہیں صرف ایمان کی سزا دی جا رہی ہے۔ یا میرے مالک تو ان کی تکلیفوں کو اس طرح ختم کر دے جیسے سورج رات کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ان کے ہر خون کے قطرے کو شہادت کا تاج پہنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں وہ احساس عطا کر دے کہ ہم ان کے دکھ میں شریک ہو سکیں۔ تو ہمارے دلوں میں وہ درد ڈال دے جو ہمیں ان کے لیے مانگنے پر مجبور کرے۔ یا میرے مالک تو اسرائیل کے ہر ایک ظلم کرنے والے ہاتھ کو کاٹ دے، ان کی طاقت کو خاک کر دے، ان کے تمام ہتھیاروں کو ناکارہ بنا دے۔ تو ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دے۔ یا اللہ تو ان کے گھمنڈ کو پاش پاش کر دے، ان کے دلوں میں خوف نازل فرما دے۔ تو ان کے درمیان اختلاف ڈال دے اور انہیں خود ان کے انجام تک پہنچا دے۔ یا میرے مالک تو ان تمام شہیدوں کے درجات کو بلند کر دے جو تیرا نام لے کر گرے۔ تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے۔ تو ان کے ورثہ کو وہ مقام عطا فرما دے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے۔ یا اللہ تو ان مظلوموں کو وہ سکون عطا کر دے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں سما سکتا۔ تو ان کے گھروں کو پھر سے بسنے والا بنا دے۔ تو ان کے بچوں کے چہروں پر وہ مسکراہٹ واپس لے آئے جو ظلم نے چھین لی۔ یا میرے مالک تو ہمیں ان کے لیے خالص دل سے رونے والا بنا دے۔ تو ہمیں اس دکھ کو اپنی نعمت سمجھنے والا بنا دے۔ تو ہمیں ان کے ساتھ ہونے کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ تو اقصیٰ کو آزاد کر دے، تو امت کو ایک کر دے۔ تو ہر مسلمان کے سینے میں وہ جرت، وہ غیرت، وہ درد پیدا کر دے جو اسے تیری راہ میں نکلنے پر ابھار دے۔ یا میرے مالک تو اپنے عرش سے ایسا فیصلہ صادر فرما کہ پوری دنیا کے ظالم کانپ اٹھے۔ تو ان ملکوں کی نیندیں اڑا دے جنہوں نے ظلم پر چپ سادھ لی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں وہ دعا عطا فرما دے جس سے فلسطین کی زمین سرخرو ہو جائے۔ تو ان کی ہر پکار کو ایسا اثر دے کہ فرشتے بھی آمین کہنے پر مجبور ہو جائے۔ یا میرے مالک تو ان کی حفاظت کے لیے آسمان سے وہ لشکر بھیج دے جو کبھی بدر میں اترا تھا۔ تو ہمیں ان کے قدموں کی خاک سے سبق لینے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں زندگی میں وہ وقت ضرور دکھا دے جب مسجد اقصیٰ آزاد ہو اور ہم وہاں کھڑے ہو کر سجدے میں تجھ سے یہی مانگ رہے ہوں کہ یا اللہ تو نے ہم پر کرم کیا، تو نے ہمیں ان کی فتح دکھائی، تو نے ہمیں اس دن کا گواہ بنایا جس دن لاشوں کی جگہ قربانیاں لکھی گئیں، جن کے آنسو تخت بنے اور جن کی چپ صدائیں بن گئیں۔ یا اللہ ہم تیری بندیاں آج ان لوگوں کے لیے پکار رہی ہیں جن کی غربت نے ان کی ہڈیوں سے گوشت چھین لیا ہے، جن کی آنکھوں میں نیند نہیں اور جن کے گھروں میں چولہا جلے یا نہ جلے مگر ان کے دلوں میں تیرے یقین کی آگ جلتی ہے۔ یا میرے مالک تو فلسطین کے ان لوگوں پر رحم فرما جنہوں نے اپنی خواہشوں کو دفن کر کے خودداری کو زندہ رکھا،
جو 2 وقت کے رزق کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر صرف تجھے پکارتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے قرضوں کو ختم کر دے جن کے سر پر رقم کی پرچیاں پڑی ہیں اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ تو ان کے دلوں سے وہ بوجھ ہٹا دے جو صرف وہ اور تو جانتے ہو۔ یا میرے مالک، تو ان بچوں کے بستے بھر دے جو خالی پیٹ اسکول جاتے ہیں، جنہیں کبھی کتابیں نصیب نہ ہوئیں مگر جنہوں نے صبر کو ہنر بنا لیا۔ یا اللہ، تو ان ماؤں کے آنچل بھر دے جو ساری رات کھلے آسمان تلے بیٹھ کر صرف یہ سوچتی ہیں کہ کل بچوں کو کیا کھلایا جائے۔ تو ان کے سوکھے برتنوں میں برکت ڈال دے۔ تو ان کے صحن میں وہ خوشبو لیا جس میں پرامید دعائیں اور تیری رحمت ہو۔ یا میرے مالک، تو ان باپوں کے ہاتھ مضبوط کر دے جن کے پاس روزی نہیں مگر غیرت بہت ہے، جو محنت تو کرتے ہیں مگر ان کے قدموں سے وسیلے سے سڑتے چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان گھروں کو روشنی عطا کر دے جو اندھیرے میں ہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں مگر تیری یاد سے روشن ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان بیٹیوں کی حفاظت فرما جن کی شادی کے خواب جہیز کی چادروں میں لپٹ کر دب چکے ہیں۔ تو ان کے نصیب ایسا کھول دے کہ بغیر سامان کے ہی انہیں وہ شوہر ملے جو دیندار، محبت کرنے والا اور حلال کمانے والا ہو۔ یا اللہ، تو ان فلسطینیوں نوجوانوں کو ایسی عزت، ایسی کامیابی عطا کر کہ وہ دنیا میں بھی سر اٹھا کر چلیں اور آخرت میں بھی تیرے محبوب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یا میرے مالک، تو ان لوگوں کے دلوں میں رحمت ڈال دے جو زکوٰۃ کے مال کو فیشن پر لٹا دیتے ہیں مگر ان فلسطینیوں ماں بہنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو بے لباس ہو کر بھی حیا کا پردہ نہیں چھوڑتی۔ یا اللہ، تو ان گلیوں میں باہر لے آ جہاں صرف دھول اڑتی ہے۔ تو ان ٹوٹی دیواروں میں پناہ بنا دے۔ تو ان بے دروازہ کمروں کو عزت کا کمرہ بنا دے۔ یا میرے مالک، تو ان کی پکار سن لے جو مسجد اقصیٰ کے سائے میں چپ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ چھتری ہوتی ہے نہ سہارا مگر دل میں تیرے حکم کی سچی طلب ہوتی ہے۔ یا اللہ، تو ان بازاروں کو آباد کر دے جہاں تجارت بند ہو چکی ہے۔ تو ان محنت کش ہاتھوں کو دوبارہ روزی دے دے۔ تو ان کی سوکھی ہتھیلیوں پر ایسی نمی نازل فرما کہ وہ ہاتھ پھیلانے کے بجائے دینے والے بن جائے۔ یا میرے مالک، تو ان غریب بیواؤں کے لیے سامان مہیا کر دے جو بچوں کو لوری دیتے دیتے خود بھوکی سو جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے کسی گمنام ذریعے سے وہ دروازہ کھول دے جو صرف تیرا ہو۔ یا اللہ، تو ان نوجوانوں کو ہنر دے دے جو پڑھنا چاہتے ہیں مگر فیس نہیں دے سکتے۔ تو ان کے لیے وہ موقع پیدا کر دے جو انہیں دنیا میں بھی بلند کرے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ یا میرے مالک، تو ان ماں بہنوں کی جھکی کمر سیدھی کر دے جو چپ چاپ سب کچھ سہ لیتی ہیں مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ تو ان کے ہاتھ میں وہ طاقت دے جو دعاؤں کو آسمان تک لے جائے۔ تو ان کے ماتھے سے وہ شکن مٹا دے جو ان کے غموں کی کہانی ہے۔ یا اللہ، تو ان کے آنسوؤں کو ایسی قبولیت دے دے کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی نور سے بھر جائے۔ یا میرے مالک، تو وہ دن جلد لے آ جب فلسطین کے بازار مہکیں، گھروں سے ہنسی نکلے، بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوں اور مسجد اقصیٰ کی فضا میں سجدے ہی سجدے ہوں۔ یا اللہ، ہم تیری گنہگار بندیاں آج ان لوگوں کے لیے دعا مانگ رہی ہیں جو فلسطین کی تباہ حال گلیوں میں اپنے والدین کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں، جو اپنے بچوں کی بے جان لاشیں اٹھا کر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، جو ہر لمحہ تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یا رب، تو ہمیں پھر سے اپنے اپنوں سے ملا دے۔ یا میرے مالک، تو ان بیٹوں کے دلوں کا وہ بوجھ ہلکا کر دے جو ماں کی آخری آہوں کے گواہ بنے۔ تو ان ماؤں کے آنچل میں پھر سے بیٹوں کا سایہ لوٹا دے جو شہادت کے بعد بھی ان کی قبر سے لپٹ کر جیتی ہیں۔ یا اللہ، تو ان بیٹیوں کے خوابوں کو دوبارہ روشن کر دے جو باپ کے لاشے کے ساتھ دفن ہو گئے۔ تو ان کے دلوں سے وہ خوف نکال دے جو ہر رات کی گولیوں میں پلتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان ماں باپ کے ہاتھوں کو تھام لے جن کے بیٹے کفن میں لپٹے واپس آئے۔ تو ان کی نم آنکھوں میں وہ نور بھر دے جو تیرے صبر کا انعام ہو۔ یا اللہ، تو ان فلسطینیوں خاندانوں کو ایسا سکون عطا کر دے جو دنیا کے شور میں کہیں سنبھل نہیں پاتا۔ تو ان کے گھروں کی ویرانی کو ایسی بساط میں بدل دے جہاں بچوں کی ہنسی ہو، والدین کی دعائیں ہوں اور تیرے ذکر کی گونج ہو۔ یا میرے مالک،
تو ان بیٹوں کو پکارنے والی ماؤں کے سینے سے وہ سل ہٹا دے جو ہر پکار کے جواب میں خاموشی دیتی ہے۔ تو ان کے دلوں میں پھر سے امید جگا دے کہ وہ کہیں سے لوٹ آئیں گے۔ یا اللہ، تو ان والدین کے پاؤں کو طاقت دے جو اپنوں کے ملبے کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنے وجود کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان خاندانوں کو پھر سے آباد کر دے جن کے سارے افراد خون میں نہا چکے ہیں۔ تو ان کے آنگن میں پھر سے وہ چہک پیدا کر دے جو ظالموں نے چھین لی۔ یا اللہ، تو ان بچوں کے دلوں سے وہ بے چینی نکال دے جو ماں باپ کو آواز دے کر بھی جواب نہ پاتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان رشتوں کو پھر سے جوڑ دے جنہیں جنگ نے توڑ دیا۔ تو ان کے دلوں میں محبت، وفا اور امید کا چراغ روشن کر دے۔ یا اللہ، تو ان بچیوں کے سر پر سایہ دے دے جن کے باپ اب خوابوں میں بھی نہیں آتے۔ تو ان کے قدموں کے نیچے وہ زمین پختہ کر دے جو اب صرف راکھ ہے۔ یا میرے مالک، تو ان ماؤں کو وہ قرار عطا کر دے جنہوں نے ایک بیٹے کو سپرد ایک خاک کیا اور دوسرے کو بازو سے لگایا۔ تو ان کے ضبط کو ایسی شفا میں بدل دے جو صرف تیرا کرم دے سکتا ہے۔ یا اللہ، تو ان شوہروں کے لیے صبر نازل کر دے جو اپنی بیویوں کے خون سے لپٹے کپڑوں کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو ان کے غم کو وہ حوصلہ دے جو ایمان والوں کا وارث ہوتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان بوڑھوں کو راحت دے جن کے ہاتھوں نے اولاد کے جنازے اٹھائے، جن کی کمر اولاد کی جدائی سے دوہری ہو گئی۔ یا اللہ، تو ان فلسطینیوں کو وہ تسلی عطا کر دے جو تیرے سوا کہیں نہیں ملتی۔ تو ان کے آنسوؤں کو اپنی رحمت میں بدل دے۔ تو ان کی پکار کو ایسا اثر دے کہ آسمان کے دروازے کھل جائے۔ یا میرے مالک، تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، ان کے صحنوں کو چہک دے، ان کے دلوں کو سکون دے، اور مسجد اقصیٰ کے سائے میں انہیں وہ زندگی دے جو تیرے قرب کی علامت ہو۔ یا اللہ، ہم تیری گنہگار بندیاں آج ان فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگ رہی ہیں جن کے دل بے چینی کی آگ میں جل رہے ہیں، جن کے سینے گھٹن سے بھر چکے ہیں، جو رات کی تاریکی میں کروٹیں بدلتے ہیں مگر نیند ان سے روٹھ چکی ہے۔ یا میرے مالک، تو ان کے دلوں پر وہ ٹھنڈک نازل فرما دے جو صدیوں کا سکون بن جائے۔ تو ان کے ذہن کی تھکن کو ایسی راحت دے دے کہ وہ پلکیں بند کرتے ہی تیری پناہ میں چلے جائیں۔ یا اللہ، تو ان روحوں کو وہ اطمینان عطا کر دے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں سما سکتا۔ تو ان کے دل سے وہ درد نکال دے جو کسی کے سمجھنے سے باہر ہے۔ یا میرے مالک، تو ان کی چپ کو آواز دے دے۔ تو ان کے بند لبوں کو وہ دعائیں عطا کر دے جو عرش کو ہلا دیں۔ یا اللہ، تو ان کے بکھرے ہوئے جذبات کو یکجا کر دے، ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو ایسا سہارا دے جو صرف تیرا ہو۔ یا میرے مالک، تو ان لمحوں کو آسان کر دے جن میں وہ بے بس ہو کر صرف دیواروں کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کے دل کی گہرائی سے وہ آہ نکال دے جو ابھی تک آنکھوں میں دبی ہے۔ یا اللہ، تو ان کی سانسوں کو وہ قرار دے دے جو شہادت کے سائے میں پل رہا ہے۔ تو ان کے دلوں سے وہ بوجھ ہٹا دے جو ان کی ہڈیوں پر لرزتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان کے دماغ میں چھائے وسوسوں کو ختم کر دے۔ تو ان کی سوچوں کو وہ روشنی دے دے جو سیدھا تیرے در تک لے جائے۔ یا اللہ، تو ان کی راتوں کو سکون بھری نیند عطا کر دے۔ تو ان کے بستر پر وہ نرمی نازل فرما جو صرف تیرے بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یا میرے مالک، تو ان کے دلوں سے خوف، گھٹن، بے یقینی اور وحشت کا اندھیرا مٹا دے۔ تو ان کی زندگی میں وہ لمحہ لیا جس میں وہ تیرے سوا کچھ نہ مانگے۔ یا اللہ، تو ان کے دل کو وہ طاقت دے کہ وہ پکار سکیں، مانگ سکیں اور تیرے در پر گر سکیں۔ یا میرے مالک، تو ان کی صبحوں میں بہار لیا، ان کی راتوں میں روشنی لیا، ان کے آنسوؤں میں شفا کا راج رکھ دے۔ یا اللہ، تو ان کے ٹوٹے حوصلوں کو جوڑ دے۔ تو ان کی چپ کو قبولیت کا درجہ عطا کر۔ تو ان کے دلوں کی دھڑکن کو اپنی رحمت کا حصار عطا کر۔ یا میرے مالک، تو ان کے سینوں میں وہ سکون ڈال دے جو ان کے دشمنوں کو حیرت میں ڈال دے۔ تو ان کے دکھوں کو ایسا درس بنا دے جو باقی دنیا کو جگا دے۔ یا اللہ، تو انہیں تنہائی میں اپنا ساتھ محسوس کرا۔ تو ان کی خاموش دعاؤں کو قبول کر۔ تو ان کے دلوں کو اس لمحے کی خوشی عطا کر جب وہ تیری مدد کو اترتے دیکھیں۔ یا میرے مالک، تو ان کے لیے ایسا وقت لا جو ان کے لیے راحت، عزت اور قرب الہی کی معراج ہو۔ تو انہیں ان کے دل کا سکون عطا کر دے جو دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہے۔ یا اللہ،
ہم تیری گنہگار بندیاں آج ان فلسطینی مریضوں کے لیے پکار رہی ہیں جو ہسپتالوں کے بستر پر بے یار و مددگار پڑے ہیں، جن کے جسم زخموں سے چور ہیں، جن کے ہاتھ دعاؤں کے سوا کچھ نہیں تھامے ہوئے۔ یا میرے مالک، تو ان کے لیے شفا کا وہ دروازہ کھول دے جو بند ہو چکا ہے۔ تو ان کے جسموں کی ٹوٹ پھوٹ کو ایسی رحمت سے جوڑ دے کہ درد بھی حیران رہ جائے۔ یا اللہ، تو ان ماں بہنوں کے زخموں پر وہ مرہم رکھ دے جو تیرے کرم سے برکت لے کر اترے۔ یا میرے مالک، تو ان بچوں کی سانسوں کو بحال کر دے جنہیں آکسیجن تک نصیب نہیں۔ تو ان کی رگوں میں وہ طاقت ڈال دے جو صرف تیرے کلام سے حاصل ہوتی ہے۔ یا اللہ، تو ان دلوں سے خوف نکال دے جو ہر لمحہ موت کے سائے میں دھڑکتے ہیں۔ تو ان کی سانسوں کو وہ قرار عطا کر دے جو تیرے نام کے سوا کہیں نہیں۔ یا میرے مالک، تو ان مریضوں کو شفا دے جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، جن کے لیے کوئی دوا باقی نہیں رہی، جن کے اپنوں نے بھی امیدیں چھوڑ دی ہیں۔ تو ان کے لیے وہ علاج نازل فرما جو تیری رحمت کا خاص تحفہ ہو۔ یا اللہ، تو ان مریضوں کے لیے دوا، چھت، بستر اور دیکھ بھال کا انتظام فرما دے جو ہسپتالوں میں تڑپتے ہیں مگر ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں۔ تو ان کی بیماریوں کو ختم کر دے جیسے تو سردی میں دھوپ اتارتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان کے لیے فرشتوں کو مددگار بنا دے جو ان کے سروں پر سایہ کرے، ان کے آنسو پونچھیں اور ان کی رگوں میں شفا بن کر دوڑیں۔ یا اللہ، تو ان ملبے تلے دبے لوگوں کو زندہ سلامت نکال دے جن کی دھڑکنیں کمزور ہو چکی ہیں مگر وہ اب بھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان کی پکار کو ایسا اثر دے کہ فرشتے بھی لرز جائے۔ تو ان کے ارد گرد اندھیروں میں روشنی کا ہالہ بن دے۔ تو ان کے دلوں میں امید کو یوں جگا دے کہ وہ موت کو بھی زندگی کا دروازہ سمجھ لیں۔ یا اللہ، تو ان کے لیے وہ اسباب بنا دے جو کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ تو ان کے جسموں میں وہ طاقت دے جو کسی دوا سے ممکن نہ ہو۔ یا میرے مالک، تو ان معصوموں کو اپنی حفاظت میں لے لے جو جلے ہوئے جسم لیے ہسپتال کی خاموش دیواروں میں سسک رہے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں ایسا صبر رکھ دے جو انہیں تیرا قرب عطا کرے۔ یا اللہ، تو ان کے ساتھ وہ سلوک کر جو صرف تو اپنے محبوب بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ان کے قریب سے تکلیف کے بادل ہٹا دے اور ان کے اوپر اپنی شفقت کی بارش برسا دے۔ یا میرے مالک، تو ان کے لیے ایسا وقت جلد لے آ جب وہ بستر سے اٹھ کر تیرے شکر میں سجدہ کریں، جب وہ اپنی بیماری کو تیرا کرم سمجھ کر تیرے در پر جھک جائے۔ تو ان کی آزمائش کو کامیابی کا درجہ عطا فرما۔ تو ان کی بے بسی کو رحمت میں بدل دے اور تو ان کے ہر دکھ کے بدلے انہیں جنت کا وہ مقام عطا فرما دے جہاں نہ درد ہو، نہ بیماری، نہ مایوسی، صرف تیرا نور ہو، تیرا قرب ہو اور ابدی سکون ہو۔ یا اللہ، ہم تیری گنہگار بندیاں آج ان معصوم فلسطینی بچوں کے لیے پکار رہی ہیں جن کے خواب سکول کے بستے نہیں ملبے کے ڈھیر بن چکے ہیں، جو کتابوں کی مہک کے بجائے بارود کی بو میں سانس لیتے ہیں، جو تختی پر الف کے بجائے بندوق کا عکس دیکھتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان کے چھوٹے چھوٹے قدموں کو ان راہوں پر لے جا جو علم، امن اور آزادی سے جڑی ہوں۔ تو ان کی آنکھوں سے وہ ڈر مٹا دے جو ہر صبح گولیوں کی آواز سے جاگتا ہے۔ یا اللہ، تو ان کے قلم کو وہ طاقت عطا فرما دے جو پوری دنیا کے ضمیر کو لکھ کر جگا دے۔ یا میرے مالک، تو ان معصوموں کے دل سے وہ حسرت نکال دے جو اسکول کی گھنٹی، استاد کی آواز اور کھیل کے میدان کو ترس رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے کانوں کو گولیوں کے شور کے بجائے اذان، سبق اور ماں کی لوری عطا کر۔ یا میرے مالک، تو ان چھوٹے دلوں کو وہ امید دے دے جو انہیں ہر صبح آزادی کی دعاؤں پر آنکھ کھولنے پر مجبور کرے۔ یا اللہ، تو ان کے ہاتھ میں پھٹے کاغذ کے بجائے علم سے بھرے رجسٹر دے۔ تو ان کے گالوں پر آنسوؤں کے بجائے روشنائی کی لکیریں لکھ دے۔ یا میرے مالک، تو ان بچوں کی راتوں میں سکھ، نیند اور خوابوں کو پھر سے آباد کر دے۔ تو ان کے بنے ہوئے ارمانوں کو تباہ ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ، تو فلسطین کی زمین پر پھر سے علم کی روشنی ڈال دے۔ تو ان چھوٹی انگلیوں کو پھر سے لکھنا سکھا دے۔ یا میرے مالک، تو مسجد اقصیٰ کے سائے میں ایسے اسکول کھول دے جہاں عشق، تقویٰ اور فہم پڑھایا جائے۔ یا اللہ، تو ان بچوں کے خواب پورے کر دے جو آزادی کے نعرے چپ چاپ دل میں دہراتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان کے دل میں وہ حوصلہ ڈال دے کہ وہ قید میں رہ کر بھی آزاد سوچ رکھ سکیں۔ یا اللہ،
تو اسرائیل کی ہر سازش کو خاک میں ملا دے، تو ان کی ہر چال کو انہی پر الٹ دے، تو ان کے ہتھیاروں کو جھنگ آلودہ کر دے یا میرے مالک، تو ان کے فیصلوں میں کمزوری اور ان کے ارادوں میں شکست نازل کر یا اللہ، تو ان کی سلطنت کو ایسی جڑ سے ہلا دے کہ وہ تاریخ کا ایک سننا سننا ورقہ بن جائے، تو ان کے سر پر وہ ذلت نازل کر جو ظالموں کا انجام ہوتی ہے یا میرے مالک، تو پوری امت کے دلوں میں وہ تڑپ پیدا کر دے جو انہیں فلسطین کے بچوں کی آنکھوں سے دکھ دیکھنے پر بے چین کر دے، تو ہمیں وہ دعا سکھا دے جو تیرے عرش کو چیر دے، تو ہمیں وہ آنسو دے دے جو تیرے عرش تک جائے اور واپسی پر صرف آزادی لے کر آئے یا اللہ، تو ہمیں وہ دن دکھا دے جب مسجد اقصیٰ کے سائے میں معصوم بچے اسکول یونیفارم پہنے قرآن پڑھ رہے ہوں، جب گلیوں میں خون نہیں ہنسی بہہ رہی ہو، جب دیواروں پر خون کی چھینٹیں نہیں آزادی کے پرچم لہرا رہے ہوں یا میرے مالک، تو ہمیں وہ لمحہ نصیب کر دے جب فلسطین کی فضا اذان سے گونجے اور اسرائیل کے ظلم کی قبریں خاموش ہو جائیں یا اللہ، ہم تیری گنہگار بندیاں آج ان تمام فلسطینی شہداء، مظلوموں، ماں بہنوں، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، جو تیری رضا میں قربان ہو گئے یا میرے مالک، تو ان کی قبر کے اندھیروں کو نور میں بدل دے، تو ان کی تنہائی کو اپنی قربت کا حالہ عطا فرما دے یا اللہ، تو ان کے کفن کو جنت کے لباس میں بدل دے، تو ان کے لیے ایسی مہک پیدا کر دے جو فرشتوں کو حیران کر دے یا میرے مالک، تو ان کی مٹی کو گواہ بنا دے کہ وہ تیرے دین پر قربان ہوئے، تو ان کے ہر زخم کو دلیل بنا دے کہ وہ تیری رضا کے لیے سہے گئے یا اللہ، تو ان کی قبر کے سوالات کو آسان کر دے، تو ان کے جواب کو ایسی قبولیت دے کہ فرشتے بھی رحمت سے مسکرا اٹھیں یا میرے مالک، تو ان کی روح کو وہ سکون عطا فرما دے جو تیرے خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے، تو ان کے لیے قبر کو جنت کے باغ میں بدل دے یا اللہ، تو ان شہیدوں کو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ کھڑا فرما، تو ان کے چہروں پر وہ نور عطا کر دے جو تیرے نیک بندوں کی پہچان ہو یا میرے مالک، تو ان کی ماں بہنوں کی گودوں کا صبر عرش کے قریب کر دے، تو ان کی قربانیوں کو امت کی بیداری کا وسیلہ بنا دے یا اللہ، تو حشر کے دن ان کی فریاد کو عرش کی بلندی تک پہنچا دے، تو ان کے دلوں کے درد کو اس دن کی بخشش کا ذریعہ بنا دے یا میرے مالک، تو ان کے قدموں کو پل صراط پر وہ آسانی عطا کر دے کہ وہ پھسلیں نہیں، تو ان کے اعمال کا ترازو نیکیوں سے بھر دے یا اللہ، تو ان کا حساب بغیر حساب کے کر دے، تو ان کے چہروں کو اس دن چمکا دے جس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے یا میرے مالک، تو انہیں اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، تو ان کی شہادت کو آخرت کی عزت کا تاج بنا دے یا اللہ، تو انہیں اپنے نبی کے حوض کوثر پر وہ پہلا گھونٹ پلا دے جو کبھی پیاس نہ آنے دے، تو ان کے سر پر شہادت کا وہ پرچم لہرا دے جو پوری دنیا کو یاد دلا دے کہ وہ تیرے دین پر قربان ہوئے یا میرے مالک، تو انہیں جنت الفردوس کا وہ درجہ عطا کر دے جہاں وہ ہنستے ہوئے تیرے دیدار کا لطف اٹھائے، تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا، ان کی محبت میں آنسو بہانے والا اور ان کے حق میں دعا کرنے والا بنا دے یا اللہ، تو ہمیں وہ لمحہ ضرور دکھا جس میں فلسطین آزاد ہو، مسجد اقصیٰ روشن ہو اور تیرے بندے تیرے سامنے سرب سجد ہو جائیں یا اللہ، ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین آمین۔